السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جعل حق میں فاتحہ خوانی کے ثبوت میں پہلا باب مکمل ہوا، جس میں قرآن پاک کی آیات کریمہ، احادیث کریمہ، اقوال فقہاء اور علماء اور جو منکرین، مانعین، مخالفین ہیں، ان کے پیشواؤں کے بھی افعال اور ان کے اعمال اور ان کی کتابوں میں ذکر کردہ بیانات اور ان کے احوال سے بھی ثبوت پیش کیا گیا کہ فاتحہ یہ خلاف شرع نہیں بلکہ عین احادیث کریمہ کے مطابق ہے۔ آج سے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے فاتحے پر اعتراض و جوابات میں۔ اس مسئلہ فاتحہ پر مخالفین کی جانب سے فرماتے ہیں حسب ذیل اعتراضات مشہور ہیں، یعنی مخالفین جو اعتراضات کرتے ہیں بڑے ہی مشہور اعتراضات ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض جو مخالفین کی جانب سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت سے فقہا نے تیسرے اور ساتویں روز میت کے لیے کھانا پکانا منع کیا ہے۔ دیکھو شامی اور عالمگیری وغیرہ، بلکہ کہتے ہیں کہ بزازیہ نے لکھا ہے کہ وبعد الاسبوع یعنی ہفتے کے بعد بھی پکانا منع ہے۔ تو اب مخالفین کہتے ہیں کہ اس میں برسی، ششماہی، چہلم یہ سب شامل ہیں، اور نیز قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے وصیت بھی فرمائی تھی کہ بعد مردن من رسوم دنیاوی دہم بستم چہلم ششماہی و برسینی ہیچ نہ کنند کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ از سہ روز ماتم کردن جائز نہ داشتا۔ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہ وصیت کی تھی کہ بعد مردن من رسوم دنیاوی، کہ میرے موت کے بعد دنیاوی رسمیں 10واں 20واں 40واں اور ششماہی اور سالانہ یہ سب نہ کیا جائے، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 روز سے زیادہ ماتم کو جائز نہیں رکھا۔ تو یہ عبارت بھی پیش کرتے ہیں۔ نیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میت کا کھانا دل کو مردہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فاتحہ، چہلم اور تیجا وغیرہ یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ فقہائے کرام نے میت کے ایصال ثواب سے منع نہیں کیا،
بلکہ حکم دیا، انہوں نے تو ایصال ثواب کا حکم فرمایا ہے، ایصال ثواب سے منع نہیں کیا، جیسا کہ ہم پہلے باب میں عرض کر چکے ہیں۔ اور جس کو فقہا منع کرتے ہیں وہ چیز ہی اور ہے، وہ دوسری چیز ہے۔ ایصال ثواب سے منع نہیں کرتے، بلکہ کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ وہ ہے میت کے نام پر برادری کی روٹی لینا۔ میت کے نام پر جو ہے وہ برادری والوں سے ان کی دعوت کرنا یا ان سے کھانا پکوانا، یہ سب منع ہے۔ فرماتے ہیں یعنی قوم کے طانے سے بچنے کے لیے جو میت کے تیجا دسویں وغیرہ میں برادری کی دعوت عام کی جاتی ہے وہ ناجائز ہے۔ دعوت عام جیسے شادی میں دعوت ہوتی ہے اس طرح سے دعوت کی جاتی ہے تو یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ نام و نمود کے لیے ہے۔ یہ نام و نمود کے لیے ہے کہ فلاں جگہ جو ہے وہ تیجے میں اتنی بڑی دعوت تھی، یا 40ویں میں چہلم میں اتنی بڑی دعوت تھی اور دعوت عام تھی۔ اور فرماتے ہیں موت نام و نمود کا وقت نہیں ہے۔ اگر فقیروں کو، فقراء کو بغرض ایصال ثواب فاتحہ کر کے کھانا کھلایا تو سب کے نزدیک جائز ہے۔ فاتحہ کر کے اور فقیروں کو کھلایا تو سب کے نزدیک جائز ہے۔ شامی میں جلد اول کتاب الجنائز باب الدفن میں ہے کہ وَيَكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي السُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ۔ شامی فرماتے ہیں کہ یعنی میت والوں سے دعوت لینا یہ مکروہ ہے۔ دعوت لینا کہ 10واں کرو، دعوت دو ہمیں، یا 40ویں میں ہماری دعوت کرو، یہ دعوت لینا مکروہ ہے، کیونکہ یہ تو خوشی کے موقع پر ہوتی ہے نہ کہ غم پر۔ دعوتیں جو ہوتی ہیں وہ خوشی کے موقع پہ ہوتی ہیں، غم کے موقع پہ نہیں۔ اب دعوت لینے کے دو ہی معنی ہوئے کہ برادری مجبور کرے کہ تو روٹی کر، یعنی دعوت دے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ كُلُّهَا لِلسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ فَيَحْتَرِزُ عَنْهَا لِأَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ۔ یہ سارے کام یعنی اس طرح سے دعوت عام کرنا، اپنے خاندان والوں کی دعوت کرنا، کھانے وغیرہ بنا کر ان لوگوں کو اس طرح دعوت کرنا جیسے شادی وغیرہ میں دعوت کرتے ہیں، یہ سارے کام محض دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے بچے، کیونکہ اس سے اللہ کی رضا نہیں چاہتے۔ وہ لوگ اللہ کی رضا نہیں چاہتے بلکہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ تو صاف معلوم ہوا اس عبارت سے کہ فخریہ طور پر برادری کی دعوت منع ہے۔ دکھاوے کے لیے فخریہ طور پر کہ ہاں ہمارے والد کا انتقال ہوا تو ہم نے اتنی بڑی دعوت کی، تو یہ فخریہ طور پر برادری کی دعوت منع ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِنِ اتَّخَذَ طَعَامًا لِلْفُقَرَاءِ كَانَ حَسَنًا۔ آگے خود ارشاد فرمایا کہ اگر اہل میت نے فقراء کے لیے کھانا پکایا تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ نیکی کی بات ہے۔ یہ فاتحے کا جواز ہوا، یہ فاتحے سے انکار نہیں ہوا یہاں پر، بلکہ فاتحے کا جواز ہوا کہ فاتحہ جائز ہے۔ ہاں عام طور پر ریا اور سما اور فخریہ طور پر لوگوں کی دعوت عام کرنا یہ منع ہے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کی جو عبارت اوپر مخالفین نے ذکر کی تو فرماتے ہیں کہ ان کا اپنے تیجا دسویں سے منع کرنا بالکل درست ہے، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسوم دنیاوی رسمیں جو تیجا وغیرہ ہے وہ نہ کریں۔ اور رسوم دنیا کیا ہے؟ دنیاوی رسمیں کیا ہے؟ یہاں پہ فاتحے سے انکار نہیں ہے، فاتحے سے ممانعت نہیں کی گئی، بلکہ فرماتے ہیں رسوم دنیا کیا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ تیجے کے دن آئیں تو عورتوں کا تیجا وغیرہ کو جمع ہو کر رونا، پیٹنا، نوحہ کرنا، تو یہ سب تو واقعی حرام ہے۔ وہی اس عبارت میں ہے کہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ ماتم جائز نہیں ہے، خود آگے ارشاد فرما دیا اسی میں۔ تو یہاں پر جو ممانعت آئی ہے وہ ممانعت اس چیز کی آئی ہے کہ کوئی تیجے کے دن آئے اور پھر میت کو یاد کر کر کے روئے، پیٹے، نوحہ کرے، یا 10ویں دن آئے اس طرح سے غم منائے،
تو غم منانے کے لیے، غم کرنے کے لیے گھر والوں کے لیے اجازت صرف 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، لیکن فاتحہ خوانی کی کوئی ممانعت، کوئی قید نہیں ہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جتنے سال چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس جگہ ایصال ثواب اور فاتحہ وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، جس کا مقصد یہ ہوا کہ تیجا وغیرہ میں ماتم نہ کیا جائے، ماتم نہ کریں۔ اب تمہارا یہ کہنا کہ میت کا کھانا دل کو مردہ کرتا ہے، یہ مخالفین کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث میں ہے کہ میت کا کھانا دل کو مردہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے یہ حدیث کہیں نہیں دیکھی، اگر یہ حدیث ہو تو ان احادیث کا کیا مطلب ہوگا جن میں مردوں کی طرف سے خیرات کرنے کی رغبت دی گئی ہے؟ یعنی وہ احادیث کریمہ اس سے پہلے جو ذکر کی گئی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کی کہ میں اپنی والدہ کے لیے کیا کروں، تو حضور نے فرمایا کہ کنواں کھدوا دو، کوئی صحابی آئے تو خیرات کر دو۔ تو یہ جو خیرات وغیرہ کرنے کی رغبت دی گئی ہے، تو ان احادیث کا کیا مطلب ہوگا جن میں مردوں کی طرف سے خیرات کرنے کی رغبت دی گئی ہے؟ نیز تم بھی کہتے ہو کہ بغیر تاریخ مقرر کیے ہوئے مردے کے نام پر خیرات جائز ہے۔ تو خیرات میں ہوتا کیا ہے؟ خیرات کسی غریب کو ہی دو گے، اب غریب کو دو گے تو وہ غریب کیا کرے گا اس چیز کا؟ کیا پھینک دے گا؟ کھائے گا ہی تو نا۔ کھانا پایا گیا کہ نہیں، تو کیا اب اس کھانے سے دل مردہ ہوگا؟ اگر تم یہ حدیث بیان کر رہے ہو کہ کھانا مردے کے کھانے سے دل مردہ ہوتا ہے، تو خیرات کرنے کی جو ترغیب دی گئی ہے جن احادیث میں، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیونکہ خیرات بھی اگر غریبوں کو کیا جائے تو وہ غریب تو کھائیں گے ہی نا اس کو، پھر کھانے سے کیا دل مردہ ہوگا؟ تو وہی فرماتے ہیں کہ نیز تم بھی کہتے ہو کہ بغیر تاریخ مقرر کیے ہوئے مردے کے نام پر خیرات جائز ہے۔ اب اس خیرات کو کون کھائے گا؟ جو آدمی کھا لے اس کا دل مردہ ہو جائے گا، تو کیا اس کو ملائکہ کھائیں گے؟ کون کھائے گا؟ انسان ہی تو کھائیں گے، ملائکہ تھوڑی کھائیں گے، بلکہ خیرات یہ انسان ہی کھائیں گے۔ تو پھر کس طریقے سے یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ اب یہاں پر ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ میت کے فاتحے کا کھانا صرف فقراء کو کھلایا جائے، یہ بہتر ہے۔ میت کا جو فاتحہ کیا جائے ایصال ثواب کے لیے، کسی عام میت کا، بزرگان دین نہیں بلکہ عام میت کے فاتحے کا کھانا یہ صرف فقراء کو کھلایا جائے، ان کا زیادہ حق ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں یہی ذکر فرمایا کہ وہ زیادہ حقدار ہے، فقراء کا زیادہ حق ہے، تو لوگوں کو نہ کھلایا جائے بلکہ فقراء کو کھلایا جائے۔ فرماتے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اس پر مستقل رسالہ لکھا ہے کہ جلی الصوت لنہی الدعوت عن اہل الموت، یہ پورا ایک رسالہ ہے۔ بلکہ دیکھنے والے تو کہتے ہیں کہ خود اعلیٰ حضرت قدس سرہ کسی اہل میت کے یہاں تعزیت کے لیے تشریف لے جاتے تو وہاں پان حقہ وغیرہ بھی نہ استعمال فرماتے، وہاں جاتے تو تعزیت کے لیے جاتے، کھانے پینے کے لیے نہ جاتے، وہاں کھان پان استعمال نہیں فرماتے، اور خود وصایا شریف میں وصیت موجود ہے کہ ہماری فاتحے کا کھانا صرف فقراء کو کھلایا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے وصایا شریف میں جو وصیت فرمائی ذکر، تو اس میں یہ ذکر فرمایا کہ ہماری فاتحے کا کھانا صرف فقراء کو کھلایا جائے۔ نیز اگر میت کی فاتحہ میت کے ترکے سے کی ہے، یعنی اگر میت کی فاتحہ اسی کے پیسے سے کی ہے، اسی کے ترکے سے جو اس نے مال چھوڑا ہے اس سے اگر فاتحہ کیا ہے، تو خیال رہے کہ غائب وارث یا نابالغ کے حصے سے فاتحہ نہ کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میت نے جو مال چھوڑا ہے تو اب وہ وارثوں کا ہو گیا، اب جتنے بھی وارث ہیں سب کا اس پر راضی ہونا اور سب کا بالغ ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر ان وارثوں میں کوئی نابالغ ہے تو اس کے حصے کو الگ کر کے پھر فاتحہ دلائی جائے جتنے پر لوگ راضی ہوں، یا اگر کوئی غائب ہے، وارث موجود نہیں ہے، تو بغیر اس کی اجازت سے جو ہے میت کے ترکے کے مال سے نہ کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی وارث اپنے مال سے جو ہے وہ کسی میت کی جانب سے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں
کہ غائب وارث یا نابالغ کے حصے سے فاتحہ نہ کی جائے، یعنی اولاً مال میت تقسیم ہو جائے، پہلے میت کا مال لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے، یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ میت آج کل جو ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا، اب اس کا جو ترکہ ہے، جو اس نے مال چھوڑا ہے، وہ سالوں سال ویسے ہی رہتا ہے، اور پھر بعد میں پھر لڑائی جھگڑا وارثین میں شروع ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ حالانکہ یہ ضروری ہے کہ وارثوں کا جو حق ہے جلد از جلد وہ انہیں دیا جائے، جلد از جلد تقسیم کر دیا جائے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ اولاً مال میت تقسیم ہو جائے، میت کا مال تقسیم ہو جائے۔ اب پھر کوئی بالغ وارث اپنے حصے سے یہ امور خیر کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے حصے سے اس کو جو ملا ہے، اپنے حصے سے اس نے یہ فاتحہ وغیرہ ایصال ثواب کے لیے کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ یہ کھانا کسی کو بھی جائز نہیں ہوگا کہ بغیر مالک کی اجازت یا بچے کا مال کھانا جائز نہیں، یہ ضرور خیال رہے۔ یعنی اگر انتقال کرنے والے کا پورا مال ہے، تقسیم نہیں ہوا ہے، اب اس کے وارث میں کوئی نابالغ بھی ہے، اور نابالغ کے لیے حکم یہ ہے کہ نابالغ کسی کو مالک بنانا چاہے تب بھی نہیں بنا سکتا ہے۔ اگر نابالغ ہے، نابالغ کسی چیز کا مالک ہے، تو وہ اگر چاہے تو بھی کسی کو نہیں دے سکتا، کسی اور کو مالک نہیں بنا سکتا۔ تو اب اس کا بھی چونکہ اس میں حصہ ہے، اب اسی مال سے اگر فاتحہ کیا جائے تو یہ ناجائز ہوگا، کیونکہ نابالغ کا بھی اس میں حصہ ہے، وہ بھی اس کا مالک ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی سے اجازت نہیں لی ہے اور اس کا حصہ لے لیا اور فاتحہ کیا جائے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، تو اس کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ تو یہاں پر یہ جواب ہو گیا۔ اعلی حضرت قدس سرہ نے اس کی تفصیل فتاوی رضویہ شریف میں فرمائی ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ مردے کے کھانے سے مردے میت کے جو ہے وہ ایصال ثواب والے کھانے یا فاتحے کے کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، تو اعلی حضرت نے بھی یہی ذکر فرمایا کہ اس طرح کا قول یہ میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن اگر کسی کا یہ قول ہے، کسی بزرگ کا قول ہے، تو اس میں یہ توجیہ یا یہ تعویل ہو سکتی ہے کہ دعوت کرنا تو اگر لوگ اسی انتظار میں ہوں، اسی انتظار میں رہتے ہوں کہ اب فلاں کا انتقال ہو اور ہماری دعوت ہوگی اور ہم جائیں گے کھائیں گے، تو یہاں پر اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ دعوت کے انتظار میں لوگوں کی موت کا انتظار کر رہا ہے کہ فلاں کا انتقال ہوگا تو دعوت ہوگی، فلاں کا انتقال، تو یہاں پر دل مردہ کرنا ہوا کہ دل مردہ ہو جاتا ہے اس کا، یعنی اس کو موت کا خوف نہیں ہے یا کسی کے مرنے کا غم نہیں ہے، اس کا دل کالا ہو گیا ہے، دل مردہ ہو گیا ہے، اس کو صرف کھانے سے مطلب ہوا کرتا ہے۔ تو یہ معنی ہو سکتا ہے دل کے مردہ ہونے کا، واللہ تعالی علم۔ تو یہ ایک سوال اور اس کا جواب، اعتراض اور اس کا جواب ذکر ہوا۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ فاتحے کے لیے تاریخ مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔ تم لوگ جو یہ 10واں 40واں چہلم یا چھٹ جو ہے وہ ششم یا جو سالانہ جو بھی کرتے ہو تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ فاتحے کے لیے تاریخ مقرر کرنا جائز نہیں، 11ویں تاریخ یا تیسرا، 10واں، 20واں، چہلم، برسی وغیرہ، یہ دن کی تعیین محض لغو ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، مسلمان لغو کاموں سے بچتے ہیں، بلکہ جس قدر جلد ممکن ہو ایصال ثواب کرو۔ یہ دن کیوں انتظار کرتے ہو؟ 10 دن ہو جائے، 20 دن ہو جائے، جتنا جلدی ممکن ہو ایصال ثواب کر لو۔ تیسرے دن کا انتظار کیسا؟ نیز تیجے کے لیے چنے وغیرہ خاص طور سے مقرر کرنا، وہ بھی بھونے ہوئے چنے، یہ بھی محض لغو اور بیہودہ ہے، اس لیے تیجا وغیرہ کرنا منع ہے۔ یہ معترضین کہتے ہیں، اعتراض کرنے والے۔ تو اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ مقرر کرنے کا جواب تو اس سے پہلے ہم قیام میلاد کی بحث میں دے چکے ہیں۔ قیام میلاد میں تفصیلی بحث ہو چکی ہے، اس میں دن مقرر کرنے سے متعلق پورا جواب وہاں پر بھی ہو چکا ہے۔ کسی جائز کام کے لیے دن تاریخ مقرر کرنے کا محض یہ مقصد ہوتا ہے
کہ مقرر دن پر سب لوگ جمع ہو جائیں. صرف یہ ہوتا ہے, کوئی خاص نہیں ہوتا ہے کہ نہیں اسی 10 دن پہ ہی کرنا ہے یا 20 دن پہ ہی کرنا ہے, بلکہ پہلے سے دن تاریخ مقرر کر دی جاتی ہے اس لیے تاکہ اس تاریخ کو لوگ یاد رکھیں, نوٹ رکھیں اور لوگ جمع ہو جائیں گے اور مل کر یہ کام کریں گے. اگر کوئی وقت مقرر ہی نہ ہو تو بخوبی یہ کام نہیں ہو سکتے, ہے نا, اچھے سے یہ کام نہیں ہو پائے گا. مل کر اگر جمع ہو کر قرآن خوانی وغیرہ کریں گے تو زیادہ ایصال ثواب ہوگا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وعظ کے لیے جمعرات کا دن مقرر فرمایا. دن مقرر کرنے کی بات ہے کہ دن مت مقرر کرو کسی چیز کے لیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وعظ کے لیے جمعرات کے دن مقرر فرمایا تھا, ہے نا, جیسے یہاں پر سنی دینی نشست ہوتی ہے ہر سنیچر کے دن, ہے نا, تو یہ دن مقرر فرمایا تاکہ لوگوں کو یاد رہے, ذہن میں رہے, لوگ جمع ہو جائیں. تو لوگوں نے عرض کیا کہ روزانہ وعظ فرمایا کیجئے, روزانہ کیوں نہیں اجتماع کرتے, روزانہ اجتماع کیا کیجئے, روزانہ آپ تقریر کیا کیجئے, وعظ فرمایا کیجئے. فرمایا کہ تم کو تنگی میں ڈالنا مجھ کو پسند نہیں ہے. آپ نے کیا فرمایا کہ روز روز اگر رکھ دوں تو کچھ دن تک تو آؤ گے, پھر دھیرے دھیرے کم ہوتے چلے جاؤ گے, تو تم کو تنگی میں ڈالنا یہ مجھ کو پسند نہیں ہے, اس لیے ہفتے میں ایک دن مقرر فرما دیا جمعرات کا دن. مشکات شریف میں کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے. بخاری نے تو بخاری شریف میں تو باری مقرر کرنے کے لیے پورا ایک مستقل باب باندھا ہے. امام بخاری نے ایک مستقل باب باندھا ہے باری مقرر کرنا. باری مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی چند بیویاں ہوں تو اب چند بیویوں کے لیے دن مقرر کرنا, اس کا تو مستقل باب ہے کہ فلاں دن اس کے پاس, فلاں دن اس کے پاس, فلاں دن اس کے پاس. تو یہ باری مقرر کرنا, دن مقرر کرنا, یہ تو حدیث سے ثابت ہوا. یہ محض آسانی کے لیے ہوتا ہے کہ آسانی ہو جائے کہ اتنے اتنے دن فلاں فلاں دن اس کے یہاں, فلاں فلاں دن اس کے یہاں, تو یہ آسانی کے لیے ہے. اب آپ دیکھ لیجئے دنیاوی اعتبار سے بھی فرماتے آج بھی مدارس, اسکول وغیرہ کے امتحان ہوتے ہیں تو اس کی تاریخ مقرر ہوتی ہے یا نہیں, کہ ایسے ہی امتحان ہو جاتا ہے, پہلے سے بتا دیا جاتا ہے امتحان. جلسے ہوتے ہیں, ان کے بھی جو مخالفین ہیں ان کے بھی جلسے اور پوسٹر چھپتے ہیں اور جلسے ہوتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن جو ہے وہ جلسہ ہوگا. تعطیلات کے مہینے جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہ پہلے سے فکس ہوتی ہیں کہ فلاں تاریخ سے فلاں دن فلاں تاریخ تک تاریخیں مقرر ہوتی ہیں کہ لوگ ہر سال بغیر بلائے ان تاریخوں پر پہنچ جائیں. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ لوگ بغیر بلائے ہر سال ان تاریخوں پر پہنچ جائیں. صرف یہ مقصد یہ ان کا بھی ہے. اب رہا یہ سوال کہ یہ تاریخیں مقرر کیوں کی, یہ تاریخیں کیوں مقرر کی, 11ویں 12ویں 10واں 40واں, یہ تاریخیں کیوں مقرر کی؟ تو سنیے, کہتے ہیں 11ویں کے مقرر ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ سلاطین اسلامیہ کے تمام محکموں میں, جو اسلامی سلطنت تھی تو وہاں اس کے تمام محکموں میں چاند کی 10ویں تاریخ کو تنخواہ تقسیم ہوتی تھی. چاند کی, اردو کی 10ویں تاریخ کو تنخواہ تقسیم ہوتی تھی, اور ملازمین کا خیال یہ تھا کہ ہماری تنخواہ کا پہلا پیسہ حضور غوث پاک کی فاتحے پر خرچ ہو, ہے نا. 10ویں تاریخ کو تنخواہ جو ہے وہ تقسیم ہوتی تھی تو ملازمین یہ چاہتے تھے کہ حضور غوث پاک کی فاتحے پر ہمارا پہلا پیسہ خرچ ہو. لہٰذا جب وہ شام کو دفتر سے گھر آئے تو کچھ شیرنی لیتے ہوئے آ گئے اور بعد نماز مغرب فاتحہ کر دی, ہے نا. تو یہ شب جو ہوئی وہ کون سی ہوتی تھی؟ 11ویں شب ہوتی تھی. تو یہ رواج ایسا پڑا کہ مسلمانوں میں اس فاتحے کا 11ویں شریف نام ہی ہو گیا. یہ 11ویں شریف جو نام پڑا وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اب جس تاریخ کو بھی حضور غوث پاک کی فاتحہ کرے یا کچھ پیسہ ان کے نام پر خرچ کریں, اس کا نام 11ویں ہی ہو جاتا ہے نا. چاہے کسی بھی تاریخ کو کرے ہم 11ویں بول دیتے ہیں اس کو, ہے نا. تو یو پی اور کاٹیا واڑ میں ماہ ربیع الاخر میں سارے مہینے یعنی پورے مہینے فاتحہ ہوتی ہے, مگر نام کیا ہوتا ہے؟ 11ویں کی, 11ویں ہی نام ہوتا ہے. نیز بزرگوں کے بڑے بڑے واقعات
10ਵੀं तारीख को हुए, जिसके बाद 11वीं रात आती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर आना, उनकी तौबा कबूल होना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का पार लगना और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िबह से निजात पाना, यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट से बाहर आना, याकूब अलैहिस्सलाम का फ़र्जंद से मिलना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरऔन से निजात पाना, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का शिफा पाना, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का शहीद होना और सैयदुश शुहदा का दर्जा पाना, ये सब 10वीं तारीख को वाक़े हुआ। अब इसके बाद जो पहली रात आई वो कौन सी थी? 11वीं थी। लिहाजा ये रात मुतबर्रक है, इसीलिए 11वीं की फातिहा अक्सर शबे 11वीं में होती है, 11वीं की शब में होती है, क्योंकि मुतबर्रक रातों में सदका व खैरात वगैरह करना चाहिए, तो इसलिए आम तौर पर 11वीं की शब में जो है वो सदका व खैरात वगैरह किया जाता है। और ये बात तजर्बे से साबित है, बल्कि खुद फरमाते हैं मेरा भी तजर्बा है कि अगर 11वीं तारीख को कुछ मुकर्रर पैसों पर फातिहा पाबंदी से की जाए तो घर में बहुत बरकत रहती। पाबंदी के साथ अगर 11वीं को फातिहा की जाए कुछ पैसों से, अपने कुछ पैसे, थोड़े से पैसे हैं, है नहीं, ऐसा नहीं है कोई कम कमाता है तो उसमें से 1 ही रुपया निकाल ले, थोड़ा सा निकाल कर, और अगर अपने घर में वो फातिहा करे तो घर में बहुत बरकत रहती है। फरमाते हैं मैं बिहम्दिही ताला इसका बहुत सख्ती से पाबंद हूँ और इसकी बहुत बरकत देखता हूँ, है ना। किताब याज़दा मजलिस में लिखा है कि हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12वीं यानी 12 तारीख के मीलाद के बहुत पाबंद थे। हुजूर गौसे पाक 12वीं बहुत पाबंदी से मनाया करते थे, 12 तारीख के मीलाद के बहुत पाबंद थे। एक बार ख्वाब में सरकार ने फरमाया कि अब्दुल कादिर तुमने 12वीं से हमको याद किया, हम तुमको 11वीं देते हैं, है ना, हम तुमको 11वीं अता फरमाते हैं, यानी लोग अब तुमको 11वीं से याद किया करेंगे, है ना। तो इसीलिए रबीउल अव्वल में आम तौर पे उमूमन मिलाद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की महफिल होती हैं, तो रबीउल सानी में हुजूर गौसे पाक की 11वीं होती है। चूँकि ये सरकारी अतिया था इसलिए तमाम दुनिया में फैल गया। लोग तो शिरक व बिदअत कहकर घटाने की कोशिश करते रहे, मगर इसकी तरक्की होती गई। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ा है तुझे अल्लाह ताला तेरा। तो इससे दिन का मुकर्रर करना, इसाले सवाब, फातिहा, ये बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया हो गया। अब आगे कहते हैं कि तीजा के लिए तीसरा दिन मुकर्रर करने में भी मसलहत है। जो तीसरा दिन मुकर्रर करते हैं इसमें भी मसलहत है। पहले दिन तो लोग मैयत की तजहीज़ व तकफीन में मशगूल रहते हैं, उसके कफन देना, दफन करना, जनाजा वगैरह इसमें मशगूल रहते हैं। दूसरे दिन जो है वो आराम करने के लिए खाली छोड़ा गया है कि पहले दिन बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है, लोग थक जाते होंगे, तो इसलिए आराम करने के लिए खाली छोड़ा गया। अब तीसरे दिन आम तौर पर जमा होकर फातिहा कुल वगैरह पढ़ते हैं। ये तीसरा दिन ताज़ियत का आखिरी दिन है कि इसके बाद ताज़ियत करना मना है, तो ये आखिरी दिन है, तो इसीलिए इसी दिन तीजा वगैरह कर दिया जाता है। अला लिल गाइब आलमगीरी किताबुल जनाइज़ बाबुद दफन में है कि वक्तुहा मिन हीन यमूतु इला सलासति अय्यामिन व यकरहु बअदहा इल्ला यकूनल मुइज़्ज़ी अविल मुअज़्ज़ा इलैहि गाइबन। और मातम पुरसी का वक्त मरने के वक्त से 3 दिन तक है, यानी मातम वगैरह करना या लोगों के पास जाकर और गम का इजहार करना, ये सब 3 दिन तक है। इसके बाद मकरूह है, मगर ये कि ताज़ियत देने वाला या लेने वाला गायब हो, यानी अगर कोई दूरी पर है, ताज़ियत देने वाला या लेने वाला गायब है, अब बाद में अगर आ गया, कोई दिन मुकर्रर नहीं है, बाद में किसी दिन आया, तो अब फरमाते हैं मगर ये कि ताज़ियत देने वाला या लेने वाला ये गायब हो, यानी ताज़ियत देने वाला या ताज़ियत कबूल करने वाला अगर गायब है, जब मुलाकात हुई तो उस वक्त ताज़ियत कर दी, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। आज तक तो लोग
تعزیت کے لیے آتے رہے اب نہ آئیں گے تو کچھ ایصال ثواب کر کے جائیں گے۔ نیز باہر کے پردیسی خیش و اقربا بھی اس فاتحے میں شرکت کر لیتے ہیں کہ 3 دن میں مسافر بھی اپنے گھر پہنچ سکتا ہے۔ یعنی کوئی دور پر ہے، بامبے میں یا کہیں اور ہے، یو پی پہنچنا ہے، یو پی ہے بامبے پہنچنا ہے، تو 3 دن کے اندر اندر یا 3 دن میں گھر والا کوئی بھی رشتہ دار وہاں تک پہنچ سکتا ہے، تو اس مناسبت سے تیسرے دن فاتحہ رکھا جاتا ہے نا، تیجا رکھا جاتا ہے۔ چہلم برسی وغیرہ کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا منشا یہ ہے کہ سال بھر تک میت کو وقتاً فوقتاً ثواب پہنچاتے رہے، ہے نا، کبھی نہ کبھی ثواب ملتا رہے، ایصال ثواب ہوتا رہے، لوگ میت کو یاد کرتے رہیں۔ تو اس لیے جو ہے کہتے ہیں کہ کیونکہ بعد مرنے کے اول مردے کا دل اپنے دوست اور احباب سے لگا رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بالکل ادھر سے بے تعلق ہو جاتا ہے۔ لڑکی کا نکاح کر کے سسرال بھیجتے ہیں تو اولاً تو جلد اس کو بلانا چلانا، یہ ہدیہ وغیرہ بھیجنا، یہ سب جاری رہتا ہے۔ شروع میں لڑکی جب شادی ہو کے جاتی ہے سسرال میں تو اس کو بار بار میکے بلانا اور پھر بھیجنا، ہدیہ وغیرہ ساتھ میں بھیجنا، یہ سب جاری رہتا ہے۔ پھر جس قدر زیادہ مدت گزری یہ کام بھی کم ہوتے گئے، کیونکہ شروع میں وہاں دل جمعی اس کو حاصل نہیں ہوتی، لڑکی کو شروع میں وہاں دل جمتا نہیں ہے، دل جمعی حاصل نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ بار بار میکے آتی ہے جاتی ہے شروع میں۔ تو ایسے ہی میت کا بھی حال ہوتا ہے کہ اس کا بھی گھر بدلا ہے، قبر میں پہنچا ہے، تو اب اس کا دل اپنے گھر والوں سے لگا رہتا ہے، گھر والوں سے زیادہ لگا رہتا ہے، پھر دھیرے جو ہے آہستہ پھر ادھر سے بے تعلق ہو جاتا ہے۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ کیونکہ شروع میں وہاں دل جمعی اس کی حاصل نہیں ہوتی، اس کی اصل حدیث سے ملتی ہے، اور بعد دفن کچھ دیر قبر پر کھڑا ہو کر ایصال ثواب اور تلقین سے میت کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے یعنی دفن کرنے کے بعد کچھ دیر قبر پہ کھڑے ہو کے بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے، میت کو تلقین وغیرہ میں بھی مدد کرنی چاہیے۔ تو یہ اس کی بھی وجہ یہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر گھر والے ہیں، قریبی ہیں، تو انسیت رہتی ہے۔ قبر میں مردہ ہے، اکیلے ہے، تو اب اس کو اپنے رشتہ دار سے، اپنے قریبی سے ایک انسیت ہوتی ہے، تو اس کے پاس کچھ دیر کھڑا رہے تاکہ اس کو انسیت حاصل ہو۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ بعد دفن تھوڑی دیر میری قبر پر کھڑا رہنا تاکہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگ جائے اور نکیرین کو میں جواب دے لوں۔ بتائیے، تو اس لیے اگر جو رشتہ دار ہیں وہ کچھ دیر وہاں کھڑے رہیں۔ تو چنانچہ مشکات باب الدفن میں ان کے یہ الفاظ منقول ہیں، ثم اقیموا حول قبری حتی استأنس بکم واعلم ماذا اراجع رسل ربی، یعنی جو ہے وہ تم کھڑے رہنا میری قبر کے ارد گرد، تم لوگ کھڑے رہنا یہاں تک کہ مجھے تم سے انسیت حاصل ہوتے رہے، وَأَعْلَمُ مَاذَا أُرَاجِعُ رُسُلُ رَبِّي، اور میرے رب کے جو ملائکہ ہیں یعنی منکر نکیر، تو ان کے سوال کو کے جواب میں آسانی ہو، یعنی مجھے علم ہو، مجھے یاد رہے اور میں آسانی سے انہیں جواب دے لوں۔ تو اسی لیے جلد اس کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیزی پارہ اما پارہ والقمر اذا اتسق، والقمر اذا اتسق، غالباً یہ آیت ہے، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں وہ ذکر فرماتے ہیں کہ مردے کی پہلی حالت جو کہ فقط جسم سے روح نکلنے کا وقت ہے، پہلی حالت جو مردے کی ہے یعنی فقط جسم سے روح نکلنے کا وقت ہے، اس میں کچھ نہ کچھ پہلی زندگی کا اثر اور بدن اور اہل قرابت سے تعلق باقی ہوتا ہے، یعنی یہ تعلق باقی رہتا ہے رشتہ داروں سے، اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ یہ وقت گویا برزخ ہے، یعنی اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ کچھ ادھر تعلق اور کچھ اس طرف، اس حالت میں زندوں کی مدد مردوں کو بہت جلد پہنچتی ہے، یعنی جو اس دنیا میں ہے
تو وہ مدد کریں تو بہت جلد پہنچتی ہے، اور مردے اس مدد پہنچنے کے منتظر بھی ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں صدقہ، دعائیں، فاتحہ اس کے بہت ہی کام آتی ہیں۔ اسی وجہ سے تمام لوگ ایک سال تک، خاص کر موت کے بعد 40 روز تک اس قسم کی مدد پہنچانے میں بہت کوشش کرتے ہیں۔ یہی حال زندوں کا بھی ہوتا ہے کہ اول بہت غم، پھر جس قدر وقت گزرتا گیا، یعنی کوئی ہم سے بچھڑ گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، تو شروع میں بہت غم ہوتا ہے، روزانہ رونا آتا ہے، روزانہ یاد آتی ہے، پھر جس قدر وقت گزرتا گیا رنج کم ہوتا گیا۔ تو منشا یہی ہوتا ہے کہ سال بھر تک ہر آدھے پر صدقہ کریں، سال پر برسی اسی کے نصف پر ششماہی، اس کے نصف پر سہماہی کی فاتحہ، اس کے بعد نصف یعنی 45 دن پر فاتحہ ہونی چاہیے تھی، مگر چونکہ 40 کا عدد روحانی اور جسمانی ترقی کا ہے، اس لیے چہلم مقرر کر دیا گیا، یعنی ہر آدھے پر سال بھر۔ تو اس کا آدھا کتنا ہوا؟ اس کا آدھا ہوا 6 مہینہ، اب اس کا آدھا کتنا ہوا؟ 3 مہینہ۔ تو اب سہمائی یعنی 3 مہینہ، اب اس کا آدھا اگر کریں یعنی 90 کا آدھا کریں گے تو کتنا دن ہوا؟ 45 دن۔ تو فرماتے ہیں 45 دن پر فاتحہ ہونی چاہیے تھی، مگر چونکہ 40 کا عدد روحانی اور جسمانی ترقی کا ہے۔ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ یہ جو پہلے ایک خون ہوتا ہے، جمع ہوا خون، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 40 دن کے بعد وہ ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ جسم کے حصے بنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں جان پڑتی ہے۔ تو یہ 40 دن کے بعد ہی یہ تمام چینجنگ آتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو فرماتے ہیں مگر چونکہ 40 کا عدد روحانی اور جسمانی ترقی کا ہے، عام طور پہ روحانیت بھی حاصل کرنے کے لیے دیکھیے 40 چلہ وغیرہ کیا جاتا ہے، تو اس لیے چہلم مقرر کیا گیا، پھر اس کا آدھا 20واں، پھر اس کا آدھا 10واں کیا گیا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ 40 کا عدد روحانی اور جسمانی ترقی کا ہے، تو اس لیے 40واں مقرر کیا گیا، چہلم مقرر کیا گیا، پھر 40ویں کا آدھا 20واں، پھر اس کا آدھا 10واں۔ تو 40 میں اب کیا ترقی ہے وہ ملاحظہ ہو۔ 40 میں حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر 40 سال تک ایک حالت میں رہا ہے نا، پھر 40 سال میں وہ خشک ہوا، ماں کے پیٹ میں بچہ 40 روز تک نطفہ، پھر 40 روز تک جمع ہوا خون، پھر 40 روز تک گوشت کا لتھڑا رہتا ہے۔ دیکھیے مشکات باب الایمان بالقدر، پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ بچہ 40 روز پیدا ہونے کے بعد 40 روز تک ماں کو نفاس آ سکتا ہے، پھر 40 سال کی عمر میں پہنچ کر عقل جو ہوتی ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اکثر انبیاء کرام کو 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کا حکم ہوا ہے نا، یعنی بعثت ہوئی ان کی، انہوں نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں۔ صوفیاء کرام وظیفوں کے لیے چلے یعنی 40 روز جو مشقیں کرتے ہیں ان کو روحانی ترقی ہوتی ہے۔ تو یہ 40 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم ہوا کہ کوہ طور پر آ کر 40 روز تک اعتکاف کرو، تب تورات دی گئی ہے نا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً قرآن پاک میں ہے۔ تو انوار ساطعہ نے بیہقی کی روایت سیدنا انس سے بیان کی بحث چہلم کہ ان الانبیاء لا یترکون فی قبورہم 40 لیلۃ ولکنہم یصلون بین یدی اللہ حتی ینفخ فی الصور۔ تو اس حدیث کے معنی زرقانی شرح مواہب نے یوں بیان کیے کہ انبیاء کرام کی روح کا تعلق اس جسم مدفون سے 40 روز تک بہت زیادہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ روح قرب الہی میں عبادت کرتی ہے اور جسم کی شکل میں ہو کر جہاں چاہتی ہے جاتی ہے 40 روز کے بعد۔ عوام میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ 40 دن تک میت کی روح کو گھر سے علاقہ رہتا ہے، تعلق رہتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی بھی اصل کچھ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ 40 کے عدد میں تغیر و تبدل
یہ ہے، لہٰذا مناسب ہوا کہ 40 دن پر فاتحہ کی جائے، اور اس کی ممانعت ہے نہیں، کسی جگہ ممانعت اس کی نہیں ہے۔ اب تیجے کے متعلق مختلف رواج ہے۔ کاٹھیا واڑ میں علی العموم تیسرے دن صرف قرآن پاک ہی پڑھتے ہیں، پنجاب میں عام طور پر تیسرے دن دودھ اور کچھ پھل پر فاتحہ کرتے ہیں، یو پی میں تیسرے دن قرآن خوانی بھی کرتے ہیں اور بھنے ہوئے چنوں پر کلمہ طیبہ بھی پڑھ کر اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ تو ہم پہلے باب میں جو ہے وہ مولوی قاسم نانوتوی کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں کہ میت کو 1,05,000 بار کلمہ پڑھ کر بخشنے سے اس کی مغفرت ہوتی ہے، یہ قاسم نانوتوی نے لکھا ہے۔ تو اس میں مختلف روایتیں آئی ہے، تو 1,00,000 کلمہ طیبہ پڑھوانے کے لیے 12.5 سیر چنے منتخب کیے گئے ہیں، کیونکہ اتنے چنے یہ 1,00,000 ہو جاتے ہیں، یعنی ایک وزن ہے تو اس میں تقریباً 1,00,000 چنے آ جاتے ہیں۔ یہ محض شمار کے لیے ہے، اگر اتنی تسبیحیں یا اس قدر گٹھلیاں یا کنکریاں جمع کی جائیں تو اس میں دقت ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے یہاں موت پر 1,00,000 کنکریاں جمع کرتا پھرے، پھر تو یعنی اب صرف کنکری ہی زندگی بھر جمع کرتا رہے، تو اس لیے چنے اختیار کر لیے کہ اس میں کلمے کا شمار بھی ہے اور بعد میں اسے صدقہ بھی کر دیا جائے۔ بھنے ہوئے اس لیے تجویز ہوئے کہ کچے چنے لوگ پھینک دیتے ہیں یا گھوڑے وغیرہ کا دانہ بنا دیتے ہیں، تو اس میں بے حرمتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے صرف کھانے ہی کے کام آئیں گے اور کسی کام نہیں آ پائیں گے۔ تو یہ تفصیلی جواب اس اعتراض کا ذکر کر دیا گیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جو آخری ایک اعتراض ہے اس کا جواب، اور انشاءاللہ یہ باب جو ہے وہ آئندہ ہفتے مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔